سندھ کے معاملے میں دریا کے حوالے سے یہ ہمارا آواز بلند کرنا ہمارا حق ہے، بحیثیت سندھی قوم، بحیثیت سندھ میں رہنے والے، اور یہ حق کی آواز بلند کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں درس دیا ہے۔ آج اسلام میں حق کی جدوجہد اور سندھ کے قدرتی وسائل پر جو ظلم ہے، یہ آپ اور ہم آواز اٹھائیں گے، آپ اور ہم آواز اٹھا کے کم از کم بتا دیں گے کہ اے اللہ اور تو کچھ نہیں ہوا، ہم نے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کے سامنے ان سے مل کے ہم نے آواز اٹھائی تھی ظالم کے خلاف۔ دیکھیں اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اپنے حق کے لیے لڑو، اپنے حق کو چھینو، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہمیں یہ آیت حکم دیتی ہے کہ ہر حال میں عدل و انصاف کا تقاضا رکھیں، عدل و انصاف کا تقاضا کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کی تلقین کی ہے، اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اپنی ذات اور اپنی ذاتی دشمنی کے باوجود حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو آج ہمارا حق ہے، دریائے سندھ ہمارا حق ہے۔ دیکھیں ہر چیز تو کھا گئے، ظالم ہر چیز کھا گئے، غریبوں کی بجلی گیس، وہ زکوٰۃ کے پیسے، یتیموں کے حق مال، روڈ تک کھا گئے۔ تو پھر دیا کیا ہے ہمیں وہ پانی، وہ جو ہم پی رہے ہیں، کسانوں کی زندگی کا مسئلہ ہے پانی، وہی بھی ہمارا حق چھینا جا رہا ہے۔ لیکن پیارے بھائیو ہم آواز بلند کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو اپنے حبیب کے صدقے ہدایت تامہ عطا فرمائے۔ دیکھیں سندھ کے اندر دیکھیں کتنے ظلم ہو رہے ہیں، خون ہو رہے ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، مرنے والے کو پتہ نہیں میں کیوں مارا گیا، مارنے والے کو پتہ نہیں میں نے کیوں مارا۔ یہ حضور کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کی حدیث ہے، آخری زمانہ ہوگا، مرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مارا گیا، اور مارنے والے کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ میں نے کیوں مارا، اپنے بھائی کو میں نے قتل کیوں کیا۔ وہی زمانہ چل رہا ہے، وہی دور چل رہا ہے۔ تو یارو اپنے بچوں کو جب تک قرآن کی تعلیم نہیں دو گے، جب تک اسلام کی تعلیم نہیں دو گے، جب تاریخ اسلام نہیں پڑھاؤ گے، تو بچے بزدلی پیدا ہوں گے، بچے کبھی دین پہ، اگر اللہ پناہ دے کوئی حرف آئے تو آگے نہیں نکلیں گے۔ آپ اپنی بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ۔ ضروری نہیں کہ وہ عالم دین بن کے یہاں منبر سنبھالے، نہیں، دنیا میں پھیل جائے، تبلیغ کریں، حق کے جدوجہد کے لیے نکلیں، یہ ہمارا ذاتی حق ہے۔ تو میرے پیارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سناؤں آپ کو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکبر الجہاد جہر بالحق، کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے پتہ ہے؟ سب سے بڑا جہاد یہ حق کے لیے کھڑے ہو جانا، آواز بلند کرنا۔ اس محلے سے، اس جامع مسجد سے آپ سب کی آواز ایک ہونی چاہیے۔ یہ سندھ پہ ڈاکہ نہ منظور ہے، سندھ ہمارا ذاتی، اور دریا ہمارا، پانی ہمارا ذاتی حق ہے، یہ ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ کیا زرداری کو پتہ نہیں ہے؟ پتہ ہے۔ کیا وزیر اعلیٰ سندھ کو پتہ نہیں ہے؟ پتہ ہے، انہوں نے سودا کیا ہے، ساری سندھ تو بیچ دی انہوں نے۔ وہاں شریف زادگان بیٹھے ہیں، یہاں زرداری مافیا بیٹھی ہے، سندھ کو کھا گئے، وہاں پنجاب کو کھا گئے، پورے پاکستان کو کھا گئے۔ اور خدارا پانی تو چھوڑو، پانی تو کسانوں کا حق ہے، ویسے کسان مر رہے ہیں۔ کیا ریٹ ہے اب گندم کا، کیا پتہ ہے آپ کو؟ میرے پیارے بھائی یہ بھی دین کا حصہ ہے، ممبروں سے آواز اٹھنی چاہیے، یہ دین ہمیں سکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنے حبیب کے صدقے مسلمانوں کو، حکمرانوں کو ہدایت تامہ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ہدایت تامہ عطا فرمائے، ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور دیکھیں نا، ہم اپنے گھر کے بڑے ہیں، آپ اپنے گھر کے بڑے، آپ کوئی اپنے محلے کے بڑے، تو ساروں کی ذمہ داری، آپ اپنے گھر کی خبر لیں، آپ اپنے بچوں کی خبر لیں، بچے تمہارے کہاں گھوم رہے ہیں، کس کے ساتھ ان کی دوستی ہے۔ تو یارو یہ ہمیں دین سکھاتا ہے، اپنے بچوں کو ضائع مت کرو، آخر میں آ کے پھر وہ بے ادب بن جاتے ہیں، بدتمیز بن جاتے ہیں، پھر وہ ماں باپ کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ تمہاری تربیت صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
ہم سب کو ہدایت تامہ عطا فرمائے۔